نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. ہر مسلمان کا دینی اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہماری جان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع ہمارے لیے فلاح دورین نجات ابدی کی پہچان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری علمی و عملی زندگی کی دلیل راہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا دینی اخلاقی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے تقاضا کی بھی یہی فریضہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ اس کثرت سے کرے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی قول و فعل ادا ہی نہ ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل کے خلاف عمل کرنے کی ہمت جسارت ہی نہ ہو۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی نازل ہونے کے درمیان کچھ وقفہ آیا، جس کو علم حدیث کی اصطلاح میں فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اس وقفہ سے متعلق مورخین اور محدثین نے مختلف اقوال اور وجوہات بیان کی ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن عبداللہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2.5 سال کا وقفہ بیان کیا ہے۔ امام صالح الشامی نے ابن عباس، ابن سعد، امام البیہقی کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان 40 روز کا وقفہ تھا، جبکہ ابن جوزی، امام فرہ، امام زجاج نے کہا ہے کہ یہ وقفہ 15 دنوں کا تھا، جو زیادہ قرین قیاس ہے۔ وہ مورخین جنہوں نے نزول وحی کا درمیانی وقفہ 2 سے 3 سال لکھا ہے، وہ اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور کے صبر و استقلال کا امتحان تھا۔ جن کے نزدیک وقفہ 10 سے 15 ایام پر مشتمل تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقفہ اس لیے دیا گیا تاکہ حضور ظاہری طور پر دوسری وحی کے نزول کے لیے تیار ہو جائیں۔ مزید یہ کہ وقفہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لاتے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقفہ میں قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، اور ایک قول کے مطابق اس دوران میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے پاس بکثرت تشریف لاتے اور مختلف امور میں آپ کی مدد اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ دوسری وحی کے متعلق کئی اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں دوسری وحی سورۃ الضحیٰ تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ سورۃ القلم تھی، لیکن اہل علم کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ دوسری وحی سورۃ المدثر کی آیات پر مشتمل تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں قم فانذر کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس آیت کے علاوہ باقی آیات تشریح سبق نمبر 36 میں گزر چکی ہے۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سبق میں انشاءاللہ تعالی قم فانذر کی تفسیر کی روشنی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغمبرانہ ذمہ داری باقاعدہ ادا کرنے کا حکم اس شہر میں دیا گیا جو شرک کا گڑھ تھا۔ ایسی صورتحال میں یہ ذمہ داری خطرے سے بھرپور تھی، جس کے لیے بہت زیادہ دلیری اور ہمت کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور کسی سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اللہ کی جانب سے آپ کے تحفظ کی یقین دہانی آپ کے لیے دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت تبلیغ و معاون بنی۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا، اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر
نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلدی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن اسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ واضح ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے سے دین حق کی تلاش میں سرگردان تھے، اور کفار مکہ کے شرک بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلام برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کی اظہار رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس کا ذکر مختصر مگر نہایت بلیغ الفاظ میں سورہ احزاب میں ہوا۔ ارشاد ہوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یعنی بحیثیت رسول آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی 5 اوصاف ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوع انسانی پر گواہ ہیں، بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور چراغ روشن ہیں۔
ان 5 الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد بعثت اس طرح سمٹ ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیت ان تمام خوش عقیدیوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے جن کا تانا بانا عجوبہ پسند ذہنوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ذات مطہرہ کے ارد گرد بن دیا ہے، اور جنہوں نے وہ تمام امتیازات ختم کر دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان موجود ہیں، اور جن کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی ہے۔ ان 5 الفاظ میں سے ہر لفظ مطالب مفاہیم کی وسیع دنیا اپنے دامن میں رکھتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا آج کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دایانہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہم صرف اسی پہلو پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دعوت لے کر آئے وہ انسان کی پوری زندگی سے متعلق تھی۔ یہ ایک انقلابی دعوت تھی جو انسان کے فکر و نظر اور کردار و عمل کی دنیا کو یکسر بدل ڈالنا چاہتی تھی۔ انسان صدیوں سے جن محدود تصورات میں مقید چلا آتا تھا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو جن خطوط پر اس نے از خود استوار کر لیا تھا، یہ انقلابی دعوت ان تمام تصورات کو ادھیڑ کر اور تمام خود ساختہ خطوط کو ختم کر کے نئے تصورات اور خطوط پر اس زندگی کو استوار کرنا چاہتی تھی۔ عبد اور معبود کے جس رشتے کو نوع انسان نے فراموش کر دیا تھا، اسے از سر نو قائم کرنا چاہتی تھی۔ یہ انقلابی دعوت کسی خاص سرزمین، کسی خاص قوم کے لیے نہ تھی، بلکہ رنگ و نسل کے امتیازات اور زبان و وطن اور زمان و مکان کی حدبندیوں سے ماورا پوری انسانیت اس کی مخاطب تھی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دایانہ حیثیت گزشتہ تمام انبیاء علیہم السلام سے بالکل مختلف تھی، جو بہرحال ایک محدود دور اور خاص قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد رسول اور پیغمبر اور دعوت حق کے داعی مبلغ ہی نہ تھے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار نمونہ عمل بھی تھا۔ اس لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام دعوت دوسرے انبیاء علیہ السلام سے بالکل جدا گانا تھا۔ کسی دعوت اور تحریک کی کامیابی کے لیے 2 باتیں اشد ضروری ہوتی ہیں: دعوت دینے والے کا انفرادی کردار اور دعوت کا انداز اور طریقہ کار۔ کوئی بھی دعوت اور تحریک جب اٹھتی ہے تو اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ دعوت اور تحریک کسی معاشرے کے معمولات اور اس کے برسر اقتدار طبقات پر جتنی زیادہ شدید ضرب لگانے والی ہو، اتنی ہی اس کی مخالفت بھی شدید کی جاتی ہے۔ مخالفین اگرچہ مختلف گروہوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ہر گروہ ایک دوسرے کا مخالف، لیکن اس دعوت اور تحریک کی مخالفت میں وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ دعوت اور تحریک جیسے جیسے جڑ پکڑتی ہے اور قلوب اذان مسخر کرتی جاتی ہے، مخالفت اتنی تیز و تند ہونے لگتی ہے۔ اس بے پناہ مخالفت کا مقابلہ دعوت تحریک کا داعی اپنے کردار کی مضبوطی اور ثبات ہی سے کر سکتا ہے۔ یہی نہیں کہ خود اس کا اپنا کردار مضبوط اور بلند ہو کہ مخالفین کی شدید سے شدید کاروائیاں اور حملے اسے سرنگوں نہ کر سکیں، بلکہ وہ اپنے پیروکاروں کے دلوں میں بھی جرأت و عزیمت اور صبر و ثبات کا ویسا ہی جذبہ پھونک سکے جس سے وہ خود سرشار ہے۔ یہ تو عام دعوتوں اور تحریکوں کا معاملہ ہے۔ اسلام کی دعوت تحریک کی کامیابی کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ کردار کی بلندی اور مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ تحریک اور دعوت دنیا میں پائی جانے والی ہر برائی سے نبرد آزما ہوتی ہے اور کسی بھی مرحلے میں اس کے ساتھ مداحنت اور مساہلت کی پالیسی اختیار نہیں کی جاتی۔ اسلامی دعوت کے داعی کو جو مکھی لڑائی لڑنا ہوتی ہے اور اپنے معاشرے کے اندر اور باہر بیک وقت متعدد محاذوں پر اس جنگ میں کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب اس میں یہ تمام اوصاف بدرجہ اتم پائے جائیں اور اس کے کردار کی عملی مثال اس کے متبعین کو بھی ان اوصاف سے متصف کر سکے۔ داعی کی انفرادی کردار کی طرح دعوت کا انداز اور طریقہ کار بھی اس کی کامیابی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ دعوت بجائے خود کتنی پرکشش صحیح کیوں نہ ہو، کسی معاشرے میں اس وقت جڑ پکڑتی ہے جبکہ اسے نہایت حکیمانہ انداز میں پیش کیا جائے
دعوت کے مخاطب گوناگون ذہنیت اور عملی فکری سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر 20 قسم کمزوریاں ہوتی ہیں جن سے انہیں بڑا پیار ہوتا ہے، اور ان کے اندر مختلف نوعیت کی اندھی عصبیتیں ہوتی ہیں جن کے خلاف وہ ایک کلمہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ ان کی محبتوں اور عقیدتوں کے کچھ مرکز ہوتے ہیں جن پر ذرا سی انگشت نمائی بھی ان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں میں کام کرنے کے لیے بڑی حکمت دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر حالات ہمیشہ یک رنگ نہیں رہتے بلکہ بدلتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ یکساں اور جامع طریقہ کار کام نہیں آتا۔ دائی کو ان بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی وضع کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح کی دعوت کے اصولوں اور بنیادی طریقہ کار پر کوئی زیادہ نہ پڑے، اور دعوت اپنے صحیح شکل و صورت میں اپنا راستہ اس طرح بناتی چلی جائے جس طرح ایک ندی پہاڑوں کی چٹانوں، وادیوں اور میدانوں میں اپنا راستہ بناتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور حالات کی تبدیلی نہ تو اس ندی کی حیثیت کو تبدیل کر پاتی ہے اور نہ اس کو اپنی منزل کی طرف بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ہم جب ان دونوں زاویوں سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان کی ذات پوری تاریخ انسانی میں منفرد دکھائی دیتی ہے۔ انفرادی کردار کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظمت نور کا ایک ایسا مینار ہے جن کے آگے دنیا کی ساری بلندیاں ہیچ اور سرنگوں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت اخلاق عالیہ سے عبارت تھی جس کی طرف لوگوں کے دل بے اختیار کھینچتے اور دشمن دوست بن جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہ کرتے بلکہ درگزر سے کام لیتے اور معاف فرما دیتے تھے۔ کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہ لیتے، نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہ کرتے، کسی غلام، لونڈی، عورت، خادم یا جانور کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ مارتے، کسی کی درخواست رد نہ فرماتے الا یہ کہ ناجائز ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم خندہ جبیں، نرم خو، طبیعت کے مہربان تھے، سخت مزاج، تنگ دل نہ تھے، ناعیب خو، تنگیر تھے، کوئی برا کلمہ زبان مبارک سے نہ نکالتے، کسی کی کوئی بات نہ پسند ہوتی اس سے اغماض فرماتے، سلام میں پہل فرماتے، راستہ چلتے ہوئے مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے انہیں سلام کرتے، اپنے سے محبت کے ساتھ پیش آتے اور دشمنوں پر احسان کرتے۔ یہی اخلاق عالیہ تھے جس نے ایک طرف اپنوں کو جانثار اور فداکار بنا دیا اور انہوں نے اپنے قرابداروں بلکہ والدین تک پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت، رفاقت کو ترجیح دی، اور دوسری طرف دشمنوں کے دل جیتے اور ان کی تلواروں کو حق کے مقابلے میں کند کر دیا۔ زید بن حارثہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ وہ بچپن میں اپنے والدین سے چھوٹے غلام بن کر لائے گئے اور فروخت کر دیے گئے۔ ان کے والد اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچے، مگر زید جو مدتوں اپنے گھر کی یاد میں تڑپتے رہے تھے، والد کے ساتھ جانے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن تھام لیتے ہیں۔ یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال گرفتار ہو کر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے انہیں عمدہ کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان سے پوچھتے ہیں، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون کچھ قیمت رکھتا ہے، اور احسان فرمائیں گے تو ایسے شخص پر جو احسان ماننے والا ہے، اور فدیے میں مال لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی حاضر کر سکتا ہوں۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے یہی بات پوچھتے ہیں اور وہ یہی جواب دیتے ہیں۔ آخر انہیں رہا کرنے کا حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ ثمامہ رہا ہو کر جاتے ہیں اور نہاد ہو کر واپس آ جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آج سے پہلے کوئی شخص میری نظر میں آپ سے بڑھ کر اور آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مقبول نہ تھا، مگر اب آپ کی ذات اور آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو جس طرح معاف کیا، اس نے پورے عرب کے دل مسخر کر لیے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سامان بن گیا۔ 2 سال کے اندر اندر پورا عرب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے دل و جان سے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ خلاصہ یہ ہے، اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ مکہ کی 13 سال زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام نے کفار، مشرکین اور منافقین کے ہاتھوں وہ اذیتیں برداشت کیں جن کے تصور سے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔
جس کی مثال تاریخ انسانی مشکل سے مل سکے گی۔ ان بے سر و سامان انصار مہاجرین پر جنگیں مسلط کی گئیں تو انہوں نے اس زبردست امتحان میں بھی بے جگری کا عظیم مظاہرہ فرمایا۔ مکہ اور مدینہ میں انصار مہاجرین نے جن مشکلات کو برداشت کیا، کفار مشرکین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس طرح وہ لوگ جنہوں نے ان نیک اور مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا اور جنگ و امن میں بھرپور کردار ادا کیا، ان کا مقام ان سے بلند تر ہے جو ان کے بعد دین اسلام کی عظمت کو قبول کرنے والے تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ ایک کے بعد دوسرے تک تا قیامت جاری رہے گا۔ ان کے درجات کی بلندی ان کے جذبوں اور احسار کے مطابق متعین ہوتی جائے گی، مگر ایک بات میں سب شریک ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے ایمانی جذبوں کو قبول کر لیا گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی تقدیر کے ہر فیصلے کو انہوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے طور پر قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کے لیے دنیا کی عزت اور جنت کی ابدی راحتوں کو مقدر فرما دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم بات کو سمجھنے کے لیے ان مومنوں کو جنہوں نے ابتدا میں دین اسلام قبول کیا اور ان کے بعد آنے والوں نے ایمان کی روشنی کو حاصل کیا، دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے ایمان والے، نمبر 2 ان کے بعد ان کی تقلید کرتے ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں کو درجات میں واضح فرق موجود ہے۔ نمبر 1 السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار مہاجرین میں سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھنے والے جانصار صحابہ کرام، ان کا سب سے بڑا مقام ہے۔ نمبر 2 والذین اتبعوہم باحسان، ان سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ نمبر 2 والذین اتبعوہم باحسان، ان سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین اور اخلاق اعمال کی بلندی میں ان لوگوں کی تقلید کی ہے جو ان کے راستے پر چلے ہیں، جو ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لا چکے تھے۔ ان دونوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کے راستے پر ان کی طرح چلنے والے ہیں، یہ اللہ کی رضا و خوشنودی میں دونوں برابر ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات دنیوی میں دین اسلام کو قبول کر لیا تھا، یا دوسرے لوگ جو ان صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے مفسرین کی رائے کو سامنے رکھا جائے تو اس آیت اور اس بات کو سمجھنے میں بہت سہولت ہوگی۔ نمبر 1 بعض مفسرین نے السابقون الاولون سے مراد ان صحابہ کرام کو لیا ہے جو غزوہ بدر سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ نمبر 2 بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو صلح حدیبیہ تک ایمان لا چکے تھے۔ نمبر 3 بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی تھیں، یعنی بیت المقدس اور مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے، جنہوں نے تعویل قبلہ سے پہلے نمازوں کو ادا کیا تھا۔ نمبر 4 بعض کے نزدیک السابقون الاولون وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بیعت رضوان سے پہلے ایمان قبول کر لیا تھا۔ اس طرح والذین اتبعوہم باحسان سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس میں بھی مفسرین سے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں، مگر وہ بات سب سے بہتر ہے کہ ان سے مراد اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والے صحابہ کرام اور مومنین، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہیں۔ یہ خوشخبری ان سب کے لیے ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 38 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔